الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یہ سن تیار کردہ طیب اسلامی ریکارڈ سنٹر مدنی جامع مسجد باولپور روڈ ملتان۔ قرآن کریم کی یہ سورت شریفہ آخری پارے کی مختصر سی صورت ہے۔ پروردگار عالم نے اس سورت مبارکہ میں انسان کی ایسی خصلت اور ایسی جبلت کا ذکر فرمایا جو تقریباً ہر آدمی میں موجود ہے۔ خالق کائنات چونکہ انسان کے بنانے والا ہے، اس نے اپنے ہاتھوں سے انسان کو پیدا فرمایا، اس کی غذا اور خوراک اور ضروریات کا انتظام فرمایا، اس کی ہر تمنا کو پروان چڑھایا، اس کی آرزوؤں کو پورا فرمایا۔ اسی نے اس کے اندر خاصیتیں پیدا فرمائی۔ تصویر الگ الگ بنائی، تقدیر الگ الگ بنائی، صورتیں مختلف ہیں۔ دو سگی بہنیں، ایک ہے کہ لینے کے کوئی تیار نہیں، اور دوسری ہے کہ سارا جہان قربان ہونے کو تیار ہے۔ باپ ایک ہے، ماں ایک ہے، شکل و صورت ایک ہے، ڈھانچہ ایک ہے، تصویر الگ الگ۔ اسی طرح سے تقدیر الگ الگ۔ ایک آدمی کے دو بیٹے، ایک تخت شہنشاہی پہ بیٹھ کر حکمرانی کرتا ہے، دوسرا بھیک مانگتا پھرتا ہے۔ ایک کے پاس اتنے کپڑے کہ پہننے کی نوبت نہیں آتی، اور ایک سردی میں جگہ تلاش کرتا پھر۔ ایک کے پاس اتنے بچے کہ اسے فرصت نہیں ان کو سنبھالنے کی، ایک ہے کہ ترستا ہے کہ مجھے کوئی ابا کہنے والا دنیا میں ہے۔
باوجود اس کے کہ خالق کے کائنات نے اسے دین سے نوازا، اس کو دنیا سے نوازا، اس کو دولت سے نوازا، اس کو تخت شہنشاہی سے نوازا، مگر عادت نہیں بدلتی۔ عربی کا ایک مقولہ ہے، جبل گردد جبلت نہ گردد۔ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، آدمی کی عادت نہیں بدل سکتی۔ سرشت میں جو پڑ جائے، جو خصلت جگہ پکڑ جائے، جو عادت مستقل ہو جائے، اس عادت کو چھوڑنا ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے اور وہ چھوٹتی نہیں۔ تو انسان کے اندر پروردگار عالم نے ایک خصلت رکھی ہے، ایک عادت رکھی ہے، انبیاء کرام میں نہیں ہوتی، اللہ والوں میں نہیں ہوتی، باقی تمام لوگوں میں ہے۔ وہ ہے ہرس، وہ ہے حوث، وہ ہے مال و دولت کی آرزو، اور وہ ہے اپنے برابر والے کو دیکھ کر منہ میں پانی آنا، بڑے آدمی کو دیکھ کر اپنی کمزوری کا احساس ہونا، ہائے اس کے پاس کار ہے میرے پاس سائیکل بھی نہیں، اس کے 4 بیٹے ہیں میرے پاس ایک بھی نہیں۔ قرآن کریم نے اس خصلت کو ہلاکت سے تعبیر فرمایا اور یوں فرمایا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ فرمایا ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی عادت نہ بدلی، جن کی آرزو پوری نہ ہوئی، جن کی حسرت پوری نہ ہو سکی، جن کی تمنائیں پروان نہ چڑھ سکی، آج ہزاروں کا خواب دیکھتا ہے، پہلے کہتا ہے میں کسی کا مقروض نہ رہوں، میں کسی کا محتاج نہ رہوں، الہی مجھے بے قرضہ کر دے، میں کسی کا دینے والا نہ بنوں، میری کنڈی کھڑکانے والا کوئی نہ بنے، الہی جدھر سے گزرتا ہوں لوگ مانگتے ہیں، اے میرے پروردگار میرے سر سے قرضہ اتار دے۔ اللہ پاک قرضہ اتار دیتا ہے، پھر کہتا ہے الہی میرے پاس کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے، شادیوں میں کام آئے، ضرورتوں میں کام آئے، پھر پروردگار عالم سینکڑے عطا فرما دیتا ہے، پھر ہزاروں کا خواب دیکھتا ہے، پھر ہزاروں عطا ہو جاتے ہیں، پھر لاکھوں کے ارمان کرتا ہے، پھر لاکھوں عطا ہو جاتے ہیں، پھر اللہ پاک کروڑا پتی بنا دیتا ہے، پھر اربوں کا خواب دیکھتا ہے، آواز آئی الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اور تیری تمنا پوری نہ ہوئی، ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، مگر آج تک تیرا جی نہ بھرا، میں فلاں کے برابر بن جاؤں، یہاں تک کہ آپ پہنچتے ہیں قبروں میں۔ ہم نے آج تک کسی کو دعا مانگتے نہیں سنا، یا اللہ بس میرے لیے کافی ہے، کسی اور کو دے جو غریب ہو۔ آج جب دعا کریں گے دائیں بائیں کان لگا کے دیکھنا کوئی دعا مانگتا ہے ایسی؟ میرے پاس زمین ہے، میرے گزارے کے قابل ہے، میری نوکری ہے، میرے گزارے کے قابل ہے، میرا کارخانہ ہے، میرا گزارا چل رہا ہے، کوئی آدمی دعا مانگتا نہیں سنا ہوگا، یا اللہ اب تیری مہربانی دائیں بائیں والے کو دو میری خیر ہے۔ اسی کو قرآن کریم نے ذکر فرمایا، قبر تک آدمی کی آرزو پوری نہیں ہوتی، یہاں تک کہ دنیا اس کو آ کے لپیٹ لیتی ہے، دنیا میں پھنستا چلا جاتا ہے، گنتی کرتا رہتا ہے، سوچتا رہتا ہے اتنے بناؤں اتنے بناؤں اتنے بناؤں۔ اسی کو پروردگار عالم نے دوسرے مقام پہ فرمایا، او لوگوں تم دنیا کے پیچھے نہ پڑو، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل۔
دنیا کی چہل پہل، دنیا کی رنگ رونق، دنیا کا تماشا، دنیا کی رنگ ریلیاں تمہیں اپنا نہ بنا لے او لوگوں، میرے بنو میں تمہارا ہوں۔ ارشاد فرمایا دولت مجھ سے غافل کر دیتی ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اور میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صبح و شام جو مجھے یاد کرتے ہو، ان کی زبانیں ہو، نام میرا ہو، جھولی ان کی ہو، عطا میری ہو، مانگنے والے وہ ہے، کرم نوازی میری ہو۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، ایسے لوگوں کے پاس بیٹھا کرو جو مجھے یاد کرتے ہو۔ رہا قبر کا معاملہ، قبر میں جانے کی تیری تیاری نہیں، میری تیاری نہیں، امیر کی تیاری نہیں، ذمہ دار کی تیاری نہیں، سرکاری ملازم کی تیاری نہیں، کوئی بھی تیاری میں رات دن روتا نہیں پھرتا، آئے میں چلا جاؤں گا، آئے یہ دنیا یوں ہی آباد رہے گی، خدا جانے یہ دنیا جلوہ گاہ ہے، ناز ہے کس کی، ہزاروں اٹھ گئے لیکن وہی رونق ہے مجلس کی، ہزاروں آئے ہزاروں جائیں گے، دنیا اپنی جگہ پہ آباد ہے۔ جاتے وقت کسی کو نوٹس نہیں ملا، کسی کو اطلاع بھی نہیں ملی، میرے 8 دن باقی ہے، میرا مہینہ باقی ہے، میرا یہ آخری سال ہے، میری یہ آخری رات ہے، کسی کو پتہ نہیں۔ فرمایا الہاکم التکاثر، ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے دولت کے پیچھے پڑنے والے۔ یوں گنا کرو اس رات دن میں نے کتنے سپاروں کی تلاوت کی، ان رات دن میں کتنا میں نے درود شریف پڑھا، ان رات دن میں کتنا میں نے استغفار کیا، کتنی میں نے اللہ اللہ کی، کتنی میں نے قبر کے لیے تیاری کی، اور کتنی میں نے اس کوٹھی بنگلہ اس مکان دکان کے لیے تیاری کی۔ مجذوب علی رحمت نے انہی باتوں کو سنوارنے کے لیے اپنا دماغ کھپایا۔ اسی کو کہتا ہے کہ رات دن یہی چہل پہل تجھے مستانہ بنا کے رکھتی ہے، ادھر والے نے یوں بنا لیا، ادھر والے نے یوں بنا لیا، لو جی ہندوستان سے ہماری ساتھ آیا تھا، آج اتنے بڑے کارخانے کا مالک ہے، ہماری ساتھ آیا تھا، آج اتنی بڑی جائیداد کا مالک ہے۔ اسی کو فرمایا یہی تجھ کو دھن ہے رہو سب سے بالا، ہر وقت دماغ میں یہی ہے، بھائیوں سے اونچا ہو جاؤں، برادری سے اونچا ہو جاؤں، خاندان سے اونچا ہو جاؤں، علاقے میں میرا نام ہو جائے، میں بڑا بن جاؤں۔ فرمایا یہی تجھ کو دھن ہے رہو سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ مرنے والا کبھی یوں نہیں کیا کرتا کہ رات بھی تباہ، دن بھی تباہ، جوانی تباہ، ساری زندگی برباد۔ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حال دیکھ لے، صحابی عرض کرتا یا رسول اللہ آپ بوڑھے ہو گئے، کمزور ہو گئے، آپ ضعیف ہو گئے، آپ کی اب وہ پہلے والی طاقت نہیں رہی، ہم دیکھتے ہیں بڑی کمزوری چھا گئی۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگوں میں تمہیں کیا بتاؤں، قرآن کریم کی 4 سورتوں نے میری کمر توڑ دی۔
جب میں ان صورتوں کو پڑھتا ہوں میری ہڈیاں کھل جاتی ہے، میرا سانس پھول جاتا ہے،